अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरानी मिसाइल निशाने पर लग गया और इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू अपने अंजाम को पहुंच गया है। गुज़िश्ता दिनों ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि ईरान का मिसाइल हमला नेतन्याहू के घर पे हुआ है और वो और उसका भाई जहन्नुम वासिल हो गए हैं, जबकि उसका नेशनल सिक्योरिटी जो मिनिस्टर है वो शदीद जख्मी हुआ है। दावा किया गया कि बिन गेवर जो कि उसका मिनिस्टर है वो इतना शदीद जख्मी है कि वो किसी भी वक्त कूच कर सकता है इस दुनिया से, वो हलाक हो सकता है। लेकिन इन खबरों की तरदीद की गई। बाकायदा इजरायली अखबार जेरूशलम पोस्ट उसने दो हवाले दिए थे और बताया था कि नेतन्याहू शायद मारा गया है। इसकी तरदीद नहीं की जा रही थी, चमगोइयां हो रही थी, अफवाहें गर्दिश कर रही थी, लेकिन फिर बिलाखिर इसराइल की हुकूमत ने तरदीद की और नेतन्याहू की मुख्तलिफ वीडियो जो थी उनको जारी किया गया। जेरूशलम पोस्ट क्या कह रहा था? जेरूशलम पोस्ट ये कह रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो कि नुमाइंदा है, उसने मुलाकात करनी थी मंगल के रोज नेतन्याहू से, लेकिन उस मुलाकात को मुलतवी कर दिया गया। इसके पीछे ये मिसाल दी जा रही थी कि इस मुलाकात को मुलतवी करने की वजह ये थी कि नेतन्याहू या तो मारा गया है या शदीद जख्मी हो गया है। एक और मिसाल जेरूशलम पोस्ट ने यह दी कि फ्रांस के जो सदर हैं उनकी नेतन्याहू के साथ गुफ्तगू हुई, एक रीड आउट जारी किया गया, लेकिन उस पर तारीख नहीं थी। और जेरूशलम पोस्ट इसराइली अखबार ने यह गुमान किया कि शायद जो नेतन्याहू है या वो जख्मी है या फिर वो हलाक हो गया है। लेकिन उसके बाद जो इसराइली हुकूमत है उसने इनकी तरदीद की। मुख्तलिफ जो नेतन्याहू की एक्टिविटीज थी, मुलाकातें थी, उनकी वीडियोस जारी की गई, बयानात जारी किए गए और साबित करने की कोशिश की गई कि नेतन्याहू अब भी जिंदा है। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर सामने आई है उसके बाद नेतन्याहू का बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। नेतन्याहू अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो ये ईरान पर हमला किया गया, वजह तो ये बताई गई कि ईरान के जो एटमी प्रोग्राम है, एटमी हथियार है, उनको खत्म किया जा रहा है। इसी तरह की वजह जून 2025 में दी गई थी दुनिया को और अमेरिका को और इसराइल की आवाम को कि ईरान का जो न्यूक्लियर हथियार है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको खत्म किया जा रहा है। लेकिन असल वजह क्या थी? असल वजह थी डोनाल्ड ट्रंप के गिर्द घेरा तंग हो रहा था अमेरिका के अंदर एप्स्टीन फाइल, जिसमें बकायदा डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से शवाहिद सामने आ रहे हैं कि वो 15 साल की बच्ची के साथ इन्वॉल्व रहा है, उसके साथ वो ज्यादती करता रहा है। एप्स्टीन फाइल में उसके ठोस सबूत, ठोस शवाहिद सामने आ गए हैं। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि अमेरिकी अवाम की और अमेरिकी मीडिया की तवज्जो को एप्स्टीन फाइल से हटाया जाए, इसीलिए उसने ईरान पर हमला कर दिया। जो नेतन्याहू था वो इस हमले में क्यों कूदा? नेतन्याहू इसराइल के अंदर जो इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू है उसके खिलाफ करप्शन मुकदमात की इंक्वायरी चल रही है। और दोस्तों, उसमें जो सजा नेतन्याहू को होने वाली है उसमें ता हयात, ता जिंदगी नेतन्याहू जेल की सलाखों के पीछे गुजारेगा। 2019 से यह मुकदमा चल रहा है और नेतन्याहू बार बार ईरान में, फलस्तीन, गजा में, लेबनान में और दीगर जो इलाके आसपास के हैं इसराइल के, वहां पर ये जंग छेड़ देता है। और जो अदालत है इसराइल की उसको ये कहता है कि मैं जंग में मसरूफ हूं, लिहाजा इस केस को मुलतवी कर दिया जाए। और ये सिलसिला 2019 से चला आ रहा है और अब भी इसने यही किया है। जून 2025 में भी यही किया था और अब जब फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में ये जंग इन्होंने छेड़ी है, तब भी इन्होंने यही कुछ किया है। लेकिन अब क्या हुआ है? अब हुआ यह है कि इजरायली वजीर आजम ने एक पार्डन रिक्वेस्ट की हुई थी। पार्डन रिक्वेस्ट होती है माफी की दरख्वास्त, जो कि आप वजारत इंसाफ जो होती है उसको देते हैं। उसका एक महकमा होता है पार्डन डिपार्टमेंट, जो कि ये तय करता है कि जो दरख्वास्त है इसको एंटरटेन किया जाएगा, इस पर जो इजरायली वजीर आजम है उसको माफी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। अब जो बड़ी खबर इजराइल से आई है वो ये है कि जो पार्डन डिपार्टमेंट है उसने नेतन्याहू की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। उसने बकायदा अपना जो कह लीजिए फाइंडिंग्स थी वो भेज दी है जो सदर हैं इसराइल के, उनको, इसाक बरज़ोग को, और उनको कहा गया है कि इजरायली वजीर आजम को माफी नहीं दी जा सकती। क्यों? उसकी वजह यह बताई गई है कि जो इजरायली वजीर आजम ने माफी की दरख्वास्त दी है उसमें उन्होंने एतराफ जुर्म नहीं किया। इजरायली कानून के मुताबिक जब तक एतराफ जुर्म ना किया जाए माफी नहीं दी जा सकती। क्यों? उसकी वजह यह है कि आप जब अपने जुर्म का एतराफ करते हैं कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, मुझसे ये जुर्म सरजद हुआ है, मैं करप्शन में मुलविस रहा हूं, मुझे माफी दे दी जाए, तब वो जो दरख्वास्त होती है उस पर जो सदारती माफी है वो हो सकती है। लिहाजा अब जो इजराइल का सदर है इसाक बरज़ोग, वो नेतन्याहू को माफी नहीं देने जा रहा। जैसे ही ये ईरान की जंग खत्म होगी, ईरान की फतह का ऐलान होगा, दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप भी जेल की सलाखों के पीछे जाने वाला है और नेतन्याहू भी जेल की सलाखों के पीछे जाने वाला है। जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके जो गले का फंदा एप्स्टीन फाइल बनने वाली है और नेतन्याहू के गले का फंदा वो करप्शन का मुकदमा है जो कि
زیر التوا ہے, زیر سماعت ہے, جس میں نتنیاہو کو سزا ہونے والی ہے. اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کے صدر پر دباؤ ڈال رہا تھا. باقاعدہ حالیہ دنوں میں گزشتہ روز بھی اس نے بیان دیا اور کہا کہ اسرائیلی صدر کو نتنیاہو کو معافی دے دینی چاہیے, اس کی جو معافی کی درخواست ہے اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے. یہ امریکی صدر اسرائیلی صدر پہ دباؤ ڈالتا رہا لیکن وہ دباؤ اس نے مسترد کر دیا, اس دباؤ میں وہ نہیں آیا اور نتنیاہو کو اب معافی نہیں مل رہی ہے. یہ جو جنگ آگے بڑھ رہی ہے اس کے پیچھے میں نے دو وجوہات آپ کو بتا دی ہیں, جو ایپسٹین فائل جو کہ گلے کا پھندا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, اور کرپشن کا مقدمہ جس میں سزا ہونے والی ہے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کو, اور وہ تا حیات جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو عوامی رائے ہے وہ تیزی سے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو رہی ہے. اسرائیل کے اندر جو عوامی رائے ہے وہ تیزی سے نتنیاہو کے خلاف ہو رہی ہے. اب امریکہ کی عوام اور اسرائیلی عوام کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ دونوں جو جنگیں چھیڑتے ہیں اس کے پیچھے ان کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ریٹنگ ہے وہ تیزی سے امریکہ کے اندر نیچے گر رہی ہے, جبکہ جو اسرائیل ہے وہاں پر اکتوبر کے مہینے میں انتخابات ہونے, اور انتخابات کے بعد جو نتنیاہو ہے اس کا اقتدار چلا جائے گا, اور اقتدار جائے گا تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا. اسی لیے ان کی کوشش ہے کہ ایران کو مدعا بنایا جائے, ایران کو موضوع بنایا جائے, اور ایران کو شکست دے کے وہاں پر جو ریجیم چینج کا پروگرام تھا اس کو اپنی عوام کے سامنے رکھا جائے اور بتایا جائے کہ ہم اس جنگ میں کامیاب ہو گئے ہیں, لیکن ایسا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. ایک اور جو بڑا جھٹکا لگا ہے وہ نتنیاہو کے بہت قریبی دوست مودی کو لگا ہے. دوستو, نریندر مودی جس نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا, اور نریندر مودی کے دورے کے 30 گھنٹے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم اور اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا تھا, اور اس حملے کے پیچھے جو مودی تھا اس کی آشیرواد بھی شامل تھی. مودی کو بھی معلوم تھا کہ نتنیاہو یہ کرنے جا رہا ہے, اور مودی نے اب تک جو یہ حملہ ہے اس کی کنڈمنیشن نہیں کی. باقاعدہ مودی نے جو آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہوئی اس کی تعزیت نہیں کی, نئے جو سپریم لیڈر آئے ہیں مجتبیٰ خامنئی ان کو مبارکباد نہیں دی. لہٰذا ایران جو ہے اس کو نریندر مودی اور بھارت نے تنہا چھوڑ دیا ہے. لیکن اب ایران نے کیا کیا ہے؟ ایران نے دوستو جواب دیا ہے, ایران نے جوابی وار کیا ہے. گزشتہ دنوں بلکہ گزشتہ ہفتے جو ایران کا ایک جہاز تھا جو کہ باقاعدہ بھارت نے نیول کو بلایا تھا, جو نیوی ہے ایران کی, اس کو نیول ایکسرسائزز کے لیے اپنے طرف, اور کیا یہ تھا بھارت نے کہ اس نیوی شپ پہ حملہ کروا دیا تھا. باقاعدہ جو امریکہ کا سیکرٹری آف وار ہے اس پکسٹ, اس نے باقاعدہ ہیڈ پکسٹ کیا نام ہے اس کا, اس نے جو ہے وہ باقاعدہ ویڈیو جاری کی, اور اس ویڈیو میں دیکھا جا رہا تھا کہ جو ایرانی شپ ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کی بڑی کنڈمنیشن ہوئی, باقاعدہ اس کی مذمت کی گئی اور کہا یہ گیا کہ ایک وہ ویسل, ایک وہ جہاز اور وہ جو نیوی کے لوگ ہیں جو کہ اس جنگ میں شامل نہیں ہیں, وہ جنگ کا حصہ نہیں ہے, اور وہ باقاعدہ جو انڈین اوشن ہے وہاں پر موجود ہے, ان کو اگر نشانہ بنایا جا رہا ہے, سری لنکا کے پاس تھے وہ, ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے ایران کی شپ کو نشانہ بنا دیا ہے اور بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے. اس کے پیچھے جو بھارت ہے اس کا گٹھ جوڑ دیکھا جا رہا تھا کہ بھارت نے یہ انٹیلیجنس اسرائیل اور امریکہ کو دی تھی اور اس کے بعد اس کو نشانہ بنایا گیا. اب ایران نے کیا کیا ہے؟ ایران نے دوستو اسٹیٹ آف ہارمونز جس کو بند کر دیا تھا پاسدار انقلاب نے, IRGC نے کہا تھا یہاں سے کوئی کمرشل شپ نہیں گزر سکے گا. وہاں سے ایک شپ گزر رہا تھا جو کہ جس نے بھارت جانا تھا, گجرات جانا تھا, تھائی شپ ہے یہ. اس نے باقاعدہ جو ابو ظبی کا خلیفہ پورٹ ہے وہاں سے اس نے جو ہے وہ سفر شروع کیا تھا. اس کا جو منزل تھی وہ گجرات تھی, لیکن بیچ میں جب یہ اسٹیٹ آف ہارمونز پہنچتا ہے تو اس کو ایران کے جو پاسدار انقلاب ہے وہ ڈرون سے نشانہ بناتی ہے اور یہ تباہ ہو جاتا ہے. اس کے اندر 23 کے قریب جو کرو ممبر تھے وہ سوار تھے, ان میں سے 20 کو بچا لیا گیا ہے, 3 کو تلاش کیا جا رہا ہے. اور پاسدار انقلاب نے کہا ہے کہ جب ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ کوئی شپ یہاں سے نہیں گزر سکتا اسٹیٹ آف ہارمون سے, تو پھر کیسے یہ جو شپ تھا یہ گزرنے کی کوشش کر رہا تھا. اب ایران بھارت کے اندر ہاہاکار ہے, بھارت کے اندر بڑا شور ہے. حالانکہ بھارت وہ ملک تھا جس سے ایران بہت قریب تھا, ایران کی بڑی قربت تھی بھارت کے ساتھ, اور باقاعدہ پاکستان کے خلاف بھی کئی جو اقدامات تھے یا کئی پالیسی فیصلے تھے وہ ایران نے کیے تھے بھارت کی محبت میں. لیکن بھارت نے جس طرح دوستو دغا کی ہے, بھارت نے جس طرح غداری کی ہے ایران کے ساتھ, شاید تاحیات جو ہے وہ جب تک ایران کی رہے گا تب تک جو ہے وہ تا قیامت میرا خیال ہے ایران کو یہ جو غداری ہے اس کا کہہ لیجیے احساس رہے گا. اب ہوا یہ ہے کہ جو روس ہے دوستو, اس نے جو انٹیلیجنس سپورٹ ایران کو دینا شروع کر دی ہے اس نے امریکہ کو ہلا کے رکھ دیا ہے. باقاعدہ اب CNN نے ایک رپورٹ کی ہے
جس میں بتایا گیا ہے کہ جو ایران کے ڈرونز ہیں، خاص طور پہ جو شاہد ڈرونز ہے، جس نے تباہی مچائی ہوئی ہے، گلف کے اندر تباہی مچائی ہوئی ہے، اسٹیٹ آف ہارمونز پہ تباہی مچائی ہوئی ہے، امریکہ کے جو اڈے ہیں وہاں پر تباہی مچائی ہوئی ہے، امریکہ کے جو ایسٹس ہیں ان کو تباہ کیا ہوا ہے۔ اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے، باقاعدہ مغربی میڈیا، ویسٹرن انٹیلیجنس جو سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ روس کی جو حکمت عملی یوکرین کے اندر تھی، اس نے جو اسٹریٹجی ڈرونز کے ساتھ یوکرین وار میں اپنائی تھی، اب وہی حکمت عملی ایران جو کہہ لیجئے امریکہ اور اسرائیل ہے اس کے خلاف اپنا رہا ہے۔ کیسے؟ جو روس کی حکمت عملی تھی وہ تھی کہ ایک جھنڈ بھیج دیا جائے، یعنی جو بیراج آف ڈرونز ہے وہ ایک ساتھ بھیجے جائیں، اور جو ڈیفنس سسٹم ہے، اینٹی جو کہہ لیجئے ڈیٹیکٹ کرتا ہے میزائلز اور ڈرونز وغیرہ کو، جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ناکارہ کر دیا جائے، یعنی اس کو کنفیوز کر دیا جائے کہ جو ڈرونز ہیں وہ جب آ رہے ہیں ان ڈیفنس سسٹم کی حدود میں تو ان کی ڈائریکشن کو تبدیل کر دیا جائے۔ روس یہ کرتا ہے کہ جو ڈرونز بھیجتا ہے رستے میں اس کی ڈائریکشن کو تبدیل کرتا ہے، یعنی جو ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے وہ یہ گیج کرتا ہے کہ جو نارتھ سے ڈرون آ رہا ہے اس کو ساؤتھ کی طرف کر دیتا ہے، پھر وہ ایسٹ کی طرف کر دیتا ہے۔ یہ جو حکمت عملی ہے اب ایران اپنا رہا ہے، اور ایران نے گلف کے اندر جو نشانے داغے ہیں، گلف کے ممالک کے اندر جو بڑے بڑے جو امریکی انسٹالیشنز تھی، امریکی ایسٹس تھے، ان کو جو نقصان پہنچایا ہے، اس کے پیچھے اب مغربی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، باقاعدہ سی این این یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ویسٹرن انٹیلیجنس سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو یوکرین میں اسٹریٹجی تھی رشیا کی، اب وہ اپنا رہا ہے کون؟ ایران۔ اب اس کا توڑ جو ہے وہ یوکرین دینے کی کوشش کر رہا ہے گلف کے ممالک کو۔ باقاعدہ یوکرین نے اپنے جو افسران ہیں، اہلکار ہیں، ان کو گلف بھیجا ہے کہ کس طرح یہ جو شاہد ڈرون ہے ان کا مقابلہ کیا جائے، کیونکہ 2022 سے یہ جو حکمت عملی ہے روس کی، رشیا کی، یوکرین کے اندر چل رہی ہے۔ جو یوکرین ہے اس نے اس کا اینٹی وی بنایا ہوا ہے، اینٹی جو کہہ لیجئے کہ کس طرح اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، یہ حکمت عملی اب یوکرین دے رہا ہے گلف کے ممالک کو کہ آپ کاؤنٹر کریں، اور وہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ $5000 کی ہے۔ شاہد ڈرون $20000 کا ہے، وہ ٹیکنالوجی $5000 کی ہے، لیکن وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے۔ اگر افیکٹو ہوتی تو یوکرین وار میں جو رشیا ہوتا وہ بیک فٹ پہ ہوتا، لہٰذا اب جو کہہ لیجئے کہ رشیا کی حکمت عملی ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو روسی صدر ہے ان سے ڈونلڈ ٹرمپ کا رابطہ ہو رہا ہے، باقاعدہ روسی جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کوشنر کے ساتھ، اور کوشش کر رہے ہیں کہ روس کو اس گیم سے پیچھے ہٹایا جائے۔ چین کا نام نہیں لیا جا رہا، چین کا نام اس لیے نہیں لیا جا رہا کہ 31 مارچ کو چین کا دورہ کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ چین کا وہ اگر نام لے گا تو پھر جو چین ہے وہ پھر کہہ لیجئے کہ یہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے امریکہ کے لیے، لہٰذا اب چین کا نام نہیں لیا جا رہا۔ چائنا کا نام لیا جائے گا 2 اپریل کے بعد، جب یہ دورہ مکمل ہو جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کا چائنا کا، اس کے بعد چائنا کا بھی ذکر ہوگا۔ لیکن یہ جو جنگ 12 دن اس جنگ کو ہو گئے ہیں، 13ویں روز میں یہ داخل ہو گئی ہے، لیکن یہ جنگ دوستو امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ ایران کلی طور پہ اس جنگ کو جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے نیچے کامنٹ کیجئے۔ اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کا نشان اس کو دبائیے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، فیس بک دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔